बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समी इब्राहिम। फ्लड जहाँ पर उसकी तबाहकारियाँ हम देखते हैं, नुकसानात देखते हैं, वहीं पर हमारे जो लीडरान हैं इनकी मुनाफ़क़तें भी बेनकाब हो रही हैं। और हमें ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा जो इनका जो रुझान है या जिस पर ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, टिकटॉक। कैमरे साथ हैं, फिल्में बन रही हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम बहुत ज़्यादा रिलीफ एफ़र्ट्स में शरीक हैं। और सबसे ज़्यादा इस सारी कहानी में जो सबसे ज़्यादा आगे हैं वो जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा। उनकी जो वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन की, उन्होंने ये कहा था कि मरियम नवाज़ साहबा तो प्रोटोकॉल नहीं लेती, वो तो प्रोटोकॉल के बगैर सफ़र करती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ उनका प्रोटोकॉल। आते ही जापान से वो गई हैं रावी के का नज़ारा करने के लिए, मैं तो उसे कहूँगा। और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया कि कोई बंदा नहीं था, सिर्फ पानी था। पानी को देख के भी वो हाथ हिला रही। उनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर दी गई है कि बस आपने हमेशा जहाँ पर भी जाना है आपने हाथ हिलाना। फिर उसके बाद सवाल ये है कि क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ पर जाके कश्ती में बैठती हैं। वो कश्तियाँ तो लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू के लिए वहाँ पर रखी गई हैं, वो अमला भी लोगों की खिदमत के लिए गया हुआ है। लेकिन जब आप चली जाएं वहाँ पर तो सारा प्रोटोकॉल, पुलिस, इंतज़ामिया, रिलीफ और रेस्क्यू क्या हुआ होगा। वहाँ पर ये देख लें, कश्ती में वो बैठी हैं और उसके साथ उनके जो कैमरामैन, एक तरफ ज़रा गौर से देखें, कश्ती के एक तरफ भी कैमरा है, कश्ती की दूसरी तरफ भी कैमरा है। मुकम्मल जो फुटेज है वो सारी की सारी बन रही है। और फिर ये कश्ती जब गुजर रही है तो सामने और ये 1122 की बोट्स हैं जिसमें 2 पुलिस वालियाँ खड़ी हैं और वो दोनों मरियम नवाज़ जिंदाबाद के नारे लगा रही है। पता नहीं कितनी उन्होंने इस बात की प्रैक्टिस की होगी। और मरियम साहबा कोई वक्त ज़ाया किए बगैर यूं फौरी तौर पर उन्होंने उनको हाथ हिलाना शुरू कर दिया। ये रिलीफ एंड रेस्क्यू की ये जनाब आप हकीकत इसमें ये है। फिर इसके अलावा एक और इशू भी है। अब हुकूमत के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं मीटिंग्स में कि जनाब ये जो पानी आया है ये भारत की आबी जारियत है। मैं कोई भारत का वकील नहीं हूँ, भारत हमें सबको पता है हमारा दुश्मन मुल्क है। जो वो कश्मीर में जिस तरीके से लोगों के साथ वो कर रहे हैं और जैसे उन्होंने हमारे साथ कई दफ़ा मुहिम जोई की है, बिल्कुल इंडिया से कोई खैर की खबर नहीं है। लेकिन हमें तो सच बोलना चाहिए ना। अब जब एक कॉमन सेंस की बात है, वहाँ पर बारिश होगी, डैम भर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पानी को छोड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि जनाब ये तो भारत ने आबी जारियत की है, ये आप एहसन इकबाल साहब की ज़रा मंतक जो है वो आप देख लें। हमारे यहाँ तारीख का बदतरीन सैलाब का सामना है। तकरीबन 2,60,000 क्यूसेक से ज्यादा रावी में भारत की तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसने बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। और यूं लगता है कि जैसे दानिस्ता तौर पे भारत की तरफ से पानी जमा करके और रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा तबाही हो। और ये भारत की तरफ से पानी को एक हथियार और जारियत के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। ख्वाजा आसिफ, मैं ख्वाजा साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं और उनके मुख्तलिफ नाम भी हैं, लेकिन और वो बात जो करते हैं बड़ी इस तरह की करते हैं कि जिसमें सच्चाई बहुत कम होती है। लेकिन आज इस इशू पर जो उन्होंने कही है बात, एक उसमें एक इस्तदलाल है, उसमें एक लॉजिक है। एंड वेरी राइटली ही पॉइंटेड आउट कि इंडिया ने 2 दफ़ा हमें इत्तला दी है कि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, अब आ गया और हम अपने डैम से पानी को रिलीज़ करने लगे हैं। तो उन्होंने हमें वार्न किया। तो इसलिए ये जो आबी जारियत वाली बात है, कम से कम ये आप किसी के खाते में ना डालें। ये एक क्लेमिटी है और ये आया है पानी और उन्होंने हमें बताया। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो 2 नंबरी की बात मैं पहले कर रहा था, ये एक अक़वाम मुत्तहिदा ने नलका दिया पानी का, क्योंकि फ्लड जब आ जाता है तो पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ज़रा आप कि वो नलके के साथ 2 बंदे खड़े हैं और फिर जो एक मरियम नवाज़ साहब की तस्वीर वाला बैनर। अब ये इस हद तक जो खुद नुमाई है, इस हद तक मैं तो इसे एक घटिया प्रोपेगेंडे का नाम दूंगा। बात सीधी सी है, तस्वीरें दिखाने से और नाम लेने से अगर पॉपुलैरिटी होनी होती तो जो इस वक्त टीवी पर नाम चल रहे हैं
یا تصویریں جن کی آ رہی ہیں، ویڈیوز جن کی چل رہی ہیں، وہ سب سے پاپولر ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے پاپولیرٹی کس کو دی، عزت کس کو دی، جس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے، جس کی آپ تصویر بھی نہیں چلا سکتے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کام اچھے کرنے چاہیے۔ یہ کام جو ہیں اگر آپ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، لوگ بھی آپ کو عزت دیں گے۔ تو رسپیکٹ ہیز ٹو بی ارنڈ۔ اس طرح ویڈیوز چلا کے اور اس طرح ٹوپی ڈرامے کر کے کچھ عزت حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ اپنی جگہ پر اور بھی بڑی رنگ بازیاں ہیں۔ یہ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ وہ اب یہ پیر صاحب ہیں، پورا جس طریقے سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں فلڈ کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور احسن اقبال صاحب کی ویڈیو، وہ کہہ رہے ہیں میں کرتارپور جا رہا ہوں۔ اب دیکھ لیں وہ کشتی میں وہ لائف انہوں نے پہنی ہوئی ہے جیکٹ۔ تو بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ کام نہیں ہے۔ وہاں پر ریسکیو والے موجود ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اسے کہتے ہیں نمبر گیم، ساری کی ساری نمبر گیم۔ اور اس سے پہلے جاپان کا دورہ، اس پر بھی جس طریقے سے خفا ہوئیں اور جس طریقے سے گفتگو انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ نے کی، وہ بھی ایک بڑا افسوسناک تھا۔ تو اب اس ساری صورتحال پر میں بات کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف عمر دراز گوندل وہ موجود ہیں لاہور بیورو میں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ فرمائیے کہ یہ بہت زیادہ خفگی نظر آئی ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی، اور ویسے بھی بڑا جارحانہ رویہ عظمہ بخاری صاحبہ کا، کیا وجہ کیا؟ سر، جاپان دورے کو لے کر ہی میرا سوال تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ اس میں تھے، کیا ایکسپینڈیچر تھا، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی جو سرکاری لوگ 16 سرکاری لوگ، یہاں تک گورنمنٹ بات کرتی ہے، اور اگلی بات یہ کرتی ہے کہ جو باقی لوگ تھے جو سی ایم صاحبہ کی فیملی میں سے تھے، انہوں نے ذاتی طور پہ ادا کیا، خرچ ان کی جیب سے گیا سی ایم صاحبہ کی۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کل کتنے لوگ تھے اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے۔ تو یہ سوال ہی کل میں نے رکھا تھا انفارمیشن منسٹر صاحب، وہ بہت خفا ہوئی، دیکھا ہم نے جی، وہ بہت غصے میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ کم از کم سانس لینے دو، کوئی حد ہے۔ جو کچھ لباس کو لے کر باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا کہ کچھ اور نہیں ملتا تو ہمارے لباس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے صحافیوں سے شکوے کا اظہار کیا کہ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیکا، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے اوپر پیکا ایکٹ ان لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ وہ ایک جملہ جو امیوں کا نام لے کر اور کپڑوں سے متعلق بات کی، وہ بھی اس کے حوالے سے تھا، کیونکہ سوال بڑے بنیادی ہیں سر۔ اچھا، میں عمر دراز، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے تو میں کچھ دوسرے معاملہ پر بھی آپ کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج لاہور میں مریم صاحبہ گئی ہیں، دورہ وغیرہ کیا انہوں نے راوی کا، لیکن کشتی میں بیٹھ کر پانی میں جانا، اس سے کیا ریلیف ایفرٹ کو تقویت ملی؟ کچھ لوگوں کو انہوں نے انگیج ہی کیا ہوگا جو وہاں پر ریلیف اور ریسکیو کا کام کر رہے ہوں گے۔ جی، آج سی ایم صاحبہ نے صبح پرائم منسٹر کو ریسیو کیا، جس کے بعد وہ ان کے ساتھ ناروال بھی گئیں، اور اس کے بعد وہ راوی جو شادرہ کا مقام ہے وہاں پہ آئیں، اور پھر انہوں نے کشتی میں بیٹھ کے جو وزراء ان کے ساتھ تھے، علیم خان بھی جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ریسکیو کے اہلکاروں سے ملے۔ سمیع صاحب، اس سے عام طور پہ حکمرانوں کے آپٹکس ہوتے ہیں، یہ تاثر دینا کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ ان فیلڈ ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے فیلڈ میں عمر دراز۔ وہاں پہ ریسکیو کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کی گاڑیوں کے آگے، وہ ان کی کشتیوں کے پاس سے ایک دو پولیس والیاں نعرے مار رہی ہیں، مریم نواز زندہ باد، اور وہ پانی کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہی ہیں۔ تو یہ کون سے آپٹکس ہیں؟ سر، آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے۔ چیف منسٹر اپنے آفس میں بیٹھے اور ایڈمنسٹریشن کام کرے، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہم بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ جب کوئی منسٹر آتا ہے یا چیف منسٹر، تو پھر ظاہر صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے، وہاں پہ چیف سیکرٹری سے لے کے ڈی سی، کمشنر، لیکن جو مریم صاحبہ ہیں، یہ تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر کو ریسیو کیا۔ پریزیڈنٹ زرداری کو تو انہوں نے آج تک ریسیو نہیں کیا۔ جی، پریزیڈنٹ صاحب کو وہ ریسیو جو ہے وہ نہیں ابھی تک کیا۔ یہ شکوہ اپنی جگہ پہ ایک تلخی ہے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان، اور کہا جا رہا تھا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب آئے تھے ریلوے کے ایونٹ کے اندر، تو اس دن نہ تو چیف سیکرٹری گئے تھے اور نہ ہی آئی جی گئے تھے، تو پھر ایک کہا جاتا ہے کہ مریم صاحبہ عام طور پہ ان کے ایونٹس میں لاہور میں نہیں ہوتی، لیکن آج نہ صرف انہوں نے ریسیو کیا بلکہ جو سی ایم آفس ہے ان کی جانب سے اور پی آئی ڈی دونوں کی جانب سے وہ فوٹیج جاری کی گئی۔ پھر وہ جہاز میں ایک ساتھ روانہ ہوئے، اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی۔ پھر نارووال کے اندر جو انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے انٹریکشن کیا، گفتگو کی، وہاں پہ ساتھ ہاں۔ اچھا، ٹھیک ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ مجھے یہ بتائیے آپ گراؤنڈ پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ شاہدرہ کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب گیا، باقی اور مضافاتی علاقہ
علیم خان نے جو وہاں پر بستی بنائی ہے وہاں پر بھی نقصانات کی اطلاعات ہیں. گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے؟ سر راوی پانی میں نہیں ڈوبا. راوی پہ چونکہ پانی کا دباؤ کافی زیادہ تھا، لیکن آج فارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں دباؤ میں کچھ کمی آئی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کون کون سے علاقے ڈوبے ہیں، سر راوی کے کنارے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سوسائٹیز بسائی گئی ہیں. آج ایون علیم خان وہاں پہ موجود تھے جب سوال وہاں پہ ان سوسائٹیوں سے متعلق ہوا کہ کیا آپ نے سوسائٹیز کو بچانے کے لیے غریبوں کو تو کہیں ڈبو نہیں دیا، تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا نہیں، سوسائٹیز والے بھی تو پاکستانی ہیں، گورنمنٹ تو ہر کسی کو بچائے گی. یہاں پہ کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آج پانی داخل ہوا ہے، لیکن ساری کی ساری وہی ہیں جو راوی کے کنارے بسائی گئی ہیں. ظاہر ہے ورلڈ ڈی کے این او سی کے ساتھ ہوں گی یا گورنمنٹس کی منظوری کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے بعد کوئی کسی کے چہرے پہ کوئی ریمورس، کوئی شرمندگی کہ یہ ہم نے کیا کیا اور یہ پانی آ گیا؟ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے سر کہ بلیم گیم ہوتی ہے کہ فلاں گورنمنٹ نے دیکھے جی وہ جو گرین ایریا تھا اس کو گرے میں کنورٹ کیا، فلاں نے اس کو این او سی دیا، فلاں چیف منسٹر تھا، فلاں گورنمنٹ تھی. کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میں آپ کو ایک جملہ آج کسی نشست میں کسی نے کہا کہ لاہور میں ایز آف دس مومنٹ پانی کہیں پہ داخل نہیں ہوا، بلکہ لوگ جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی صورت میں پانی میں داخل ہوئے، دریا میں داخل ہوئے. تو ظاہر ہے جب آپ پانی میں داخل ہوں گے تو آپ کے آس پاس پانی ہوگا نا. پھر ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر دراز گوندل. اور ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے